اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کا تعارف کروایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنا وعدہ یاد دلایا کہ تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے ایمان کا، اطاعت کا، وہ وعدہ پورا کرو، میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اب وہ وعدہ کیا ہے؟ وہی انبیاء پر ایمان لانے کا، اللہ کی اطاعت کا وعدہ ہے۔ تو آگے اسی ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اب اس وعدے کا وقت آن پہنچا ہے، ایمان لاؤ۔ فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، اور وہ وحی تصدیق کرتی ہے اس وحی کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن کریم کے اوپر ایمان لاؤ۔ اور قرآن کریم کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ تمہارے پیغمبر کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب تک قرآن گزشتہ کتابوں کو اٹیسٹڈ نہیں کرے گا وہ قابل اعتماد نہیں ہوگی، قرآن کی تصدیق سے وہ قابل اعتماد بنے گی۔ جن گزشتہ کتابوں میں چونکہ تحریف ہو چکی ہے تو اب قرآن کریم ان میں سے جن جن تعلیمات کی تصدیق کرے گا وہ قابل قبول ہیں، اور جہاں قرآن و سنت کی تصدیق نہیں ہوگی وہ قابل اعتماد نہیں۔ اور دوسری بات یہاں یہ بتائی جا رہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں، اور وحی کی تعلیمات ملتی جلتی ہیں اصولی اعتبار سے، فروعی اعتبار سے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ہم انبیاء کی جماعت علاتی بھائیوں کے مانند ہیں کہ جن کا والد ایک ہے وامہاتہم شتیٰ، اور والدہ الگ الگ ہے، یعنی بنیاد تمام انبیاء کی وحی کی توحید پر، رسالت پر، عقیدہ آخرت پر ہے۔ آگے مسائل اور اعمال وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تمام شریعتوں میں یہ ہے کہ بندگی اللہ رب العزت کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ باقی کسی شریعت میں عبادت کے لیے 2 نمازیں مقرر ہیں، کسی میں 3 ہیں، کسی میں 5 ہے، چاہے 5 پڑھیں، 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، پڑھنی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی جائے۔ تو یہاں یہی ہے کہ یہ وحی بھی تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی، ایمان لاؤ۔ اور ظاہری بات ہے اگر قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے تو ان کی کتاب کی بھی تصدیق نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی کتاب میں بھی ہے کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، ایک کتاب اللہ نے اور نازل کرنی ہے، تو وہ کتاب بھی پھر باعتماد نہیں رہتی۔ دوسرا مطالبہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اول اس کے منکر نہ بنو۔ قرآن کریم کے اولین مخاطب اگرچہ عرب تھے، لیکن یہود اہل کتاب ہونے کے ناطے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اول اس کے منکر نہ بنو۔ تم اگر انکار کر دو گے تو تمہاری دیکھا دیکھی، کیونکہ تمہارا اثر و رسوخ ہے دینی اور دنیاوی اعتبار سے، تو دوسرے بھی منکر بنے گے تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر آ جائے۔ اور ایک اور بات یہاں یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ کسی بھی چیز کا انسان اول واہلہ میں انکار نہ کر دے۔ جب بھی کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو اس کو غور تو کرو، غور و فکر کے بعد پھر انسان نتیجہ نکالے۔ تو یہاں ان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ایسے ہی تعصب اور ضد میں انکار نہ کرو، غور و فکر کرو، اور غور و فکر جب انسان کرے گا، طرف دکھائے گا، تو اللہ رب العزت رشد و ہدایت کی راہیں کھول دیتے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تیسرا حکم، یا تیسری خرابی ان کے اندر یہ تھی